بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، دیر آئد درست آئد۔ وزیر اعظم عمران خان کا گوادر کا دورہ لانگ اویٹڈ تھا۔ چائنیز اتھارٹیز ان ون وے اور دی ادر پاکستان کی حکومت کو کنوے کر رہی تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان گوادر کا دورہ کریں، اور جتنے بھی دشمنان سی پیک اور بی آر آئی ہیں ان کو کلیئر بتا دیں کہ پاکستان کے اندر پوری کی پوری یکسوئی ہے سی پیک کو آگے لے کے چلنے میں۔ تو عمران خان نے یہ جتنے شکوک و شبہات تھے یہ دور کر دیے اور ادھر جا کے بہت بڑا تاریخی ایک پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یہ پیکج کیا ہے؟ 730 بلین روپوں کا پیکج ہے، اور اس سے 131 منصوبے لگائے گا سینٹر، اور جو افغانستان کی جو بلوچستان کی حکومت کے اپنے پروجیکٹس ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ جو گوادر کے اندر ایشیا کا سب سے بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے اس کے کام کو بھی ہم تیز کریں گے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے منصوبے ہیں ان کو بھی ہم سپیڈ اپ کریں گے۔ گوادر کے اندر جو صاف پانی کا پروجیکٹ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا جی ہم ٹیک اپ کریں گے۔ گوادر بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں، گوادر کی اہمیت کو اس طرح سمجھیں کہ سی پیک جو ہے یہ آتا ہے 2014 میں شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے سی پیک بیسیکلی یہ بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا پروجیکٹ ہے، جبکہ گوادر تو اس سے بہت پہلے کا پروجیکٹ ہے۔ گوادر بیسیکلی پاکستان کا پہلے حصہ نہیں تھا، یہ جو عمان ہے اس کا حصہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جو مچھیروں کا گاؤں تھا۔ پاکستان نے ستمبر 1958 میں یہ خریدا $3 ملین کے ایوز فرام دا گورنمنٹ آف عمان، اور پھر جا کے کہیں 93 کے اندر پھر منصوبہ بنایا کہ ادھر ہم جو ہے ڈیپ سی پورٹ بنائیں گے، کیونکہ گوادر کی اہمیت یہ ہے کہ یہ نیچرلی قدرتی طور پہ ڈیپ سی پورٹ ہے، اور اس طرح کی جو لوکیشن ہے گوادر کی یہ دنیا کی بہت کم جگہوں پہ موجود ہے، اور یہ پاکستان کو اسٹریٹجک ایج حاصل ہے اس میں۔ اور پھر 2002 میں جا کے پاکستان نے گوادر کا جو پروجیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا چائنیز کے ساتھ، اور یہ پروجیکٹ چلتا رہا، اور پھر جا کے 2008 میں پہلی دفعہ اس کے اوپر جو کینیڈین جہاز ہے جس میں 52,000 ٹن جو گندم ہے وہ ادھر جا کے وہ جو ان کا شپ ہے وہ آف لوڈ ہوا ہے۔ اور یہ جو پروجیکٹ ہے گوادر کا، اس کی اہمیت اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، وہ چائنا کے لیے لائف اور ڈیتھ کا معاملہ ہے، کانسٹیٹیوشن میں درج ہے، اور اس کا مطلب ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا مطلب ہے چائنا، رائز آف چائنا، سپر پاور آف چائنا۔ اور بیلٹ اینڈ روڈ جو پروجیکٹ ہے اس کے ماتھے کا جھومر ہے سی پیک۔ سی پیک اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اور سی پیک کا جو دل ہے وہ گوادر ہے۔ گوادر کس طرح امپورٹنٹ ہے؟ گوادر اسی طرح امپورٹنٹ ہے چائنا کے لیے اور پاکستان کے لیے جیسے چائنا پاکستان کی ریلیشن شپ کے لیے شاہراہ ریشم امپورٹنٹ ہے، اسی طرح ادھر گوادر امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسری طرف چائنا جو ہے اپنا جو تیل ہے 60% تیل جو ہے چائنا وہ مڈل ایسٹ سے لے کے جاتا ہے، اور وہ ٹریول کرتے کرتے مڈل ایسٹ سے جب چائنا کی طرف جاتا ہے اسٹیٹ آف ملاکا اوپر سے ہو کے جاتا ہے تو 11,000 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے۔ اگر یہ گوادر آپریشنل ہو جاتا ہے تو یہ ڈسٹنس گھٹ کر 7,000 کلومیٹر ہو جائے گا، اور اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہے کہ چائنا گوادر سے لے کر جو چائنیز پروونس ہے شنجیانگ ادھر تک ایک پائپ لائن بچھائے گا، اور ادھر سے تیل سیدھا ادھر تک جائے گا۔ اس کے علاوہ چائنا یہ جو گوادر ہے، گوادر سے جو یہ جنرل مشرف کے ٹائم یہ جو مکران کوسٹل ہائی وے بن گئی تھی، اور اس کے بعد تو ابھی کتنے سڑکوں کے جال بچھ چکے ہیں۔ اگر یہ آپریشنل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ گیم چینجر ہوگا۔ ایک سائڈ پہ یہ اگر پاکستان کے لیے گیٹ وے ہے، دوسری سائڈ پہ پاکستان کی جو تقدیر کو بدلنے والا یہ پروجیکٹ ہے۔ اور سی پیک کے بنیادی طور پر 3 پروجیکٹس ہیں، اس کی 3 جو ہے نا وہ حصے ہیں۔ ایک ہے ان کے شارٹ ٹرم پروگرامز جو 2018 میں مکمل ہونے تھے، اور اس کے بعد ہے ان کے میڈیم ٹرم پروگرام جو 2025 میں ہونے، اور اس کے بعد اس کے آتے ہیں لانگ ٹرم پروگرامز جو 2030 میں ہونے، اور ٹوٹل یہ انویسٹمنٹ ہے $50 بلین کی۔
उस $50 बिलियन के अंदर ये जो कोई $32 बिलियन है ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना है। आप देखें पूरे के पूरे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ चुका है। पाकिस्तान को अगर मवासलात की ज़ुबान में आप डिफ़ाइन करना चाहें तो इसको आप बहुत आसानी से, खूबी से, एतमाद से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ मोटरवेज। पूरे का पूरा कंट्री जो है ना आपस में इंटरलिंक्ड कर दिया गया है। और इसके अलावा ये जो गवादर है, गवादर से ये जितनी इसकी रोड्स हैं इतना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से रेवेन्यू इकट्ठा होगा। और गवादर की जो स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है? गवादर जो है वो एक लिसनिंग पोस्ट का काम करेगी अगेंस्ट इंडियन एंड अमेरिकन डिज़ाइंस, क्योंकि चाइना जो है, चाइना का जो एक्लिस हील है वो है उसकी अपना स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं है टू काउंटर अमेरिकन एंड इंडियंस। तो अगर वो हमारी ये पोर्ट यूज़ करता है गवादर की, तो इससे बात दो आतशा हो जाएगी। पाकिस्तान का तो फ़ायदा होगा ही होगा, चीनियों का होगा। जब चीनी और पाकिस्तानी इकट्ठे मिलके बैठेंगे तो फिर किसी सूरत भी इंडियंस जो है पाकिस्तान को आंखें नहीं दिखा सकेंगे। इसका ये फ़ायदा लिसनिंग पोस्ट का भी काम करेगी। गवादर के अंदर ये जो जितने काम हो रहे हैं इनको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। अभी इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की बहुत शिकायतें रही हैं सेंटर से भी और पूरे पाकिस्तान से। जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान जब से बना, इनकी बड़ी शिकायतें देखें। सबसे पहला बलूचिस्तान के अंदर ये काम हुआ कि जब नवाब ऑफ कलात मीर यार मोहम्मद ने ये पाकिस्तान के साथ जब एक्सीड किया, कलात जो सबसे बड़ी बलूचिस्तान की स्टेट थी, ये बलूचिस्तान का कोई 22-23% है टोटल बलूचिस्तान का। और बलूचिस्तान, वैसे आपको बताऊं कि बलूचिस्तान का क्या है रकबा, ये 43.6% है, 43.6% है पूरे पाकिस्तान के रकबे का। और इसकी आबादी है 1,60,00,000। और जैसे कहते हैं ना, पंजाब जो है, पंजाब आबादी के एतबार से अगर हम बात करें कि पंजाब का मतलब है पाकिस्तान, ऐसे ही रकबे के एतबार से अगर आप बात करें तो बलूचिस्तान का मतलब है पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान की इतनी ज़्यादा अहमियत है। बलूचिस्तान है क्या? बलूचिस्तान के अंदर आप देखें ये रिकॉर्ड के कितने बड़ी रिजर्व्स हैं और दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्वायर्स हैं गोल्ड के, कॉपर के, और इधर कितने बड़े कोल के रिजर्व्स हैं, इधर लिथियम के रिजर्व्स हैं, और कितनी बड़ी इनकी कीमती धातें हैं बलूचिस्तान के अंदर। आप कभी भी बलूचिस्तान के अंदर ट्रैवल करें तो आपको पता चलेगा कि ये बलूचिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं ना कितनी चमक रही हैं। ये बेसिकली ये जो चमक है ना ये कुदरती धातों की है जो इनके अंदर पड़ी हुई है। इनकी अपनी अंदर वाली जो चमक है ना वो बाहर इनके चेहरों से जो है वो चमक रही है। इतना ज़्यादा मिनरल्स पड़ा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान को शिकायतें रही हैं। पहला ऑपरेशन ये हुआ जब उन्होंने किया, नवाब ऑफ कलात ने पाकिस्तान के साथ एक्सीड किया कायदे आज़म के कहने के ऊपर, तो फिर उनके जो छोटे भाई थे प्रिंस अब्दुल करीम खान, उन्होंने फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिबेलियन कर दी। पहली ये हुई। उसके बाद 58-59 के अंदर रिबेलियन हुई, नवाब नौरोज़ खान ने की। जब 1 यूनिट का मसला था, बलूचिस्तान के और मसले थे, सुई गैस के ऊपर रॉयल्टी का मामला था, इस तरह की शिकायतें थीं, तो उससे भी बलूचिस्तान के लोगों को बहुत तकलीफ़ है। उसके बाद फिर 1963 से 69 तक नवाब खैर बख्श मरी ने जो है ना वो रिबेलियन की है, उनका सेंटर के साथ मसला चलता रहा है। और फिर जाके जो फोर्थ जो सेंटर और बलूचिस्तान का मसला है वो 1973 से लेकर 77 तक चलता है। यानी ये मसले मसाइल चलते हैं जब से पाकिस्तान बना, और ये लेकर चौथे ऑपरेशन तक ये मसले मसाइल रहे। और 1970 के अंदर 1 यूनिट ख़त्म करके फिर बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया जाता है। इससे फिर आप आगे आ जाएं। मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान की जो दास्तान गम है, कितने ज़ख्म लगे हुए हैं, उनको क्या शिकायतें हैं, वो ये शिकायतें हैं। और आगे चल के फिर ज़माना आता है सन 2000 का। सन 2000 में जो BLA है, जब करगिल ख़त्म होती है तो हिंदुस्तान मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर करता है। और उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये थी कि बलूचिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी को मज़ीद एग्रीवेट करो, और उसने जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको फिर जो फंड किया। और फिर 2002 से 5 तक
2002 3 5 تک سینٹر سمجھاتا رہا کہ نہیں بھئی جو آپ کی شکایتیں مل بیٹھ کے وہ حل کر لیتے ہیں، لیکن ادھر لو لیول کی جو کانفلکٹ ہے، ملیٹنسی ہے، وہ ہوتی رہی، لیکن اتنا سیریس طریقے سے ٹیک اپ نہیں کیا گیا۔ پھر جا کے آتی ایپیسوڈ جو ایکس چیف منسٹر اور گورنر بلوچستان نواب اکبر بگٹی کی اسیسینیشن پہ، اگست 2005 کا میٹر ہے یہ۔ اس ٹائم یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نواب اکبر اگست 2006 کہ جب نواب اکبر بگٹی کی جو اسیسینیشن ہوتی ہے، اس سے پھر جو سینٹر اور بلوچستان کی آپس میں خلیج ہے وہ خلیج بنگال بن جاتی ہے۔ اتنی بڑی جو آپس میں دیوار ہے نفرت کی، وہ بڑی ہو کر دیوار چین بن جاتی ہے۔ ہم ابھی اس موضوع پہ بات نہیں کر رہے، نواب اکبر بگٹی غلط تھا، جنرل مشرف ٹھیک تھا، ہم اس موضوع پہ جا ہی نہیں رہے۔ یہ ایک علیحدہ سے اس پہ ویلاگ کرنے والا ہے، اینڈ آئی ول ڈو اٹ۔ مطلب یہ کہ یہ 5واں آپریشن تھا اگینسٹ بلوچستان۔ اس کے بعد پھر نواب اکبر بگٹی کی اسیسینیشن کے بعد پھر ادھر ملیٹنسی رکی نہیں ہے، ملیٹنسی چلتی رہی، اور پھر کوئی BLA بن جاتی ہے، اور کوئی ابراہیم داغ بگٹی پیدا ہوتا ہے، بلوچستان جو ہے ریپبلکن آرمی کا، جو بلوچ لبریشن آرمی ہے اس کا حربی یار مری آ جاتا ہے، یعنی مختلف فیکشنز آ جاتے ہیں۔ کہیں پھر ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ آ جاتا ہے۔ یہ جو بلوچستان کا ساؤتھ ہے نا، یہ جو گوادر والا مکران ڈویژن ہے، ادھر وہ اس کی وہ بہت زیادہ وہ ہے انفلوئنس ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا، یعنی یہ والی پارٹی بھی سامنے آ جاتی ہے، اور یہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر جا کے 2009 کے اندر تو انہوں نے گریٹر بلوچستان کو اناؤنس کر دیا تھا، اور اس گریٹر بلوچستان کے اندر پاکستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان یہ شامل کیا تھا۔ افغانستان کا جو بلوچی حصہ ہے وہ شامل نہیں کیا تھا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے ٹو بی نوٹڈ۔ اور اس سے آگے آپ چلیں، ان کے اسی دوران یہ مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ فاران میڈیکل کالج کا جو پرنسپل ہے اس کی کلنگ ہوتی ہے، اور بلوچستان یونیورسٹی کے VC کو مار دیا جاتا ہے، خاتون جو پروفیسر ہے ناظمہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے کتنے 20 واقعات ہوتے ہیں۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں بلوچستان کا اور سینٹر کا کدھر پرابلم چلا ہے، اس کا صرف ایک میں ہلکا سا برڈ آئی ویو دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ معاملات چلتے جا رہے ہیں۔ پہلے جو بلوچستان کے اندر انسٹیبلٹی ہو رہی تھی وہ صرف AK-47 یوز کرتے تھے، اسمال آرمز یوز کرتے تھے، جبکہ جتنا ملٹری آپریشن ہوتا تھا اس میں جو پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں یا FC ہے، وہ یہ چونکہ ہائیلی ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ایزیلی ان کو ٹف ٹائم دے دیتے تھے۔ اس کے بعد جب سے انڈین انوالومنٹ آئی ہے نا، جب سے انڈیا نے یہ اسٹیبلش کر لیا، انڈیا نے موساد CIA کے نیکسس کے ساتھ مل کے یہ وضع کر لیا کہ بلوچستان کو پاکستان سے ایسے ہی علیحدہ کر دیں گے جیسے ہم نے بنگلہ دیش کو 1971 کے اندر علیحدہ کیا۔ پھر اس ٹائم یہ ہوا کہ یہ جو جتنے بھی یہ ریبیلین مسکرینٹس تھے بلوچستان کے، ان کو مزید ٹرین کیا گیا۔ افغانستان کے اندر ہندوستان ٹرین کرتا رہا ہے، اور یہ جو BLA اس کا ہیڈ کوارٹر کندھار افغانستان کے اندر ہے، ادھر ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، ادھر ان کو ٹریننگ ملتی رہی، اور ان کو پھر کیسے IEDs کیسے لگانی ہے، امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز کیسے لگانی ہے، اوپر بیٹھ کے پہاڑ کے اوپر ایسے کوئی گاڑی جا رہی ہے اس کو ایمبوش کیسے کرنا ہے، اور آگے جا کے آپ نے کوئی اور چیز کرنی ہے، کمیونیکیشن کا بتا دیا۔ جیسے یہ جو گوریلا وارفیئر ہے یا جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہوتا ہے LIC، اس کو کیسے ادھر جو ہے انلیش کرنا ہے اگینسٹ دا آرمڈ فورسز آف پاکستان، یہ ساری ٹریننگ دی ہے ہندوستان نے افغانستان میں بیٹھ کے، اور یہ جتنے ریبل ایلیمنٹس تھے یہ کرتے رہے، یہ ٹیررزم ادھر ہوتی رہی ہے، اور پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ جہاں کراچی کا مسئلہ تھا وہاں بلوچستان بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور پھر چل کے آگے کیا ہوا، کیونکہ اللہ کی کرنی یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نور ہے، نور کو کبھی زوال نہیں ہے، اور جس نے اس کو زوال پہنچانے کی کوشش کی وہ خود روبہ زوال ہو گیا۔ وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، وہ بنگلہ دیش کا کوئی لیڈر ہو، یا وہ پاکستان کا کچھ ایسی لیڈر ہو، یہ تاریخ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو پھر یہ ایک تاریخ ہے، مقدر ہے پاکستان کا کہ یہ انٹیگریٹڈ ہی پاکستان رہنا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان دہشت گردوں کے یہ جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں بلوچستان کی، ان کے آپس کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، اور یہ اختلافات پیدا ہوئے جو بھارتی پیسہ تھا اس کی ڈویژن کے اوپر۔
بھارتی ٹکڑے جو جن پہ یہ پل رہے تھے ان پہ ان کے آپس میں ڈفرینسز ہو گئے. اور یہ پہلی دفعہ پریس ریلیز کے اندر جو ان کا آزاد بلوچ ہے اس نے بتایا 2017 میں. اور پھر اتنے زیادہ سیریس ان کے ڈفرینسز پیدا ہو گئے کہ 2018 کے اندر انہوں نے جا کے ادھر بلوچستان کندھار کے اندر دوسرے اپنے اوپوننٹس کے کوئی 8 بندے قتل کیے ہیں. یعنی اتنے ڈفرینسز ہو گئے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری داستانیں چلتی رہی ہیں. دیکھیں یہ جو مینگل ٹرائبز ہیں یہ بھی اٹھ کے پہاڑوں میں چلے گئے, مریض بھی یہ کرتے رہے, سارے یہ جو بگٹیز ہے یہ تو ان اینڈنگ. ابھی جو نواب اکبر بگٹی ہے وہ پورے کے پورے بلوچستان کے ہیرو بن چکے ہیں. وہ استعارہ ہے مزاحمت کا, وہ استعارہ بلوچستان کی فریڈم کا. اور یہ کتنے ابھی کچھ لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ بلوچستان کو ہم میکسیمم رول پلے کریں گے, جو اینیمیز آف پاکستان ہے, کہ ہم اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. لیکن وہ نہ کر سکے, ان کے منہ میں خاک پڑی اور پاکستان کا مقدر ہوا کہ بلوچستان کے اندر امن آیا. ابھی کرنا کیا ہے؟ واٹ از دی وے فارورڈ؟ زخم تو لگے ہیں اتنے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ابھی حل کیا ہے؟ کیا ایسے ہی ہم نے چلنا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. ابھی حل یہ بنتا ہے جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے بات کی ہے کہ وہ خود بات کریں گے, جتنے بلوچستان کے نیشنلسٹ لیڈرز ہیں, جتنے بھی انوائڈ لوگ ہیں بلوچستان کے, ان سارے لوگوں سے وہ بات کریں گے. اور بات ابھی کرنی چاہیے. دیکھیں ہم نے یہ ٹیررزم کی جنگ لڑی ہے اتنی سیریس, اتنا بندہ مروا لیا, 70,000 بندہ مروا لیا. امن کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی امن چاہتا ہے. اور اگر پرائم منسٹر آف پاکستان یہ بات کریں گے تو میں امید کرتا ہوں اگر سیریس وہ ایک کوشش کریں گے تو یہ ان کا نام تاریخ میں امر ہو جائے گا, ان کا نام استحکام پاکستان کے لیڈران میں آ جائے گا, یعنی تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا اگر وہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور سینٹر کے آپس میں ڈفرینسز کو ختم کرا دیں گے. کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ادھر سے یہ رٹ لگائی جاتی ہے کہ بلوچ لیڈرز جو ہیں, ٹرائبل جو نواب ہیں, ان کے جو سردار ہیں وہ کرپٹ ہیں. بھائی وہ کرپٹ ہے, ادھر کون بندہ کرپٹ نہیں ہے؟ آپ کی کون سی پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے جو کرپٹ نہیں ہے؟ کرپشن تو سب سے بڑا ناسور بن چکا ہے. بھائی ان کو کرپٹ رہنے دو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی ادھر ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتے, انفراسٹرکچر نہیں بننے دیتے, اسکول کالجز نہیں بننے دیتے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے دیتے. کرنا ابھی یہ ہے کہ آپ ان کے جتنے لیڈرز ہیں, یہ ایک ٹرائبل معاشرہ ہے, پورے کی پوری ان کی پاپولیشن اپنے سردار اور نواب کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. آپ ایک دم یکلخت ان کا ذہن چینج نہیں کر سکتے. اور آپ نے نواب سے بات کرنی ہے, اور نواب فار ایگزامپل میں ایک آپ کو بات کرتا ہوں, کچھ 700 ارب روپے کا پروجیکٹ دیا ہے. اس سے پہلے جو سید یوسف گیلانی کی حکومت تھی نا, تب بھی حقوق بلوچستان پیکج دیا گیا تھا, بہت بڑا پیکج تھا. تو جو نیشنل فائنانس کمیشن تھا, NFC ایوارڈ تھا, اس کے اندر بلوچستان کے حصے کو بڑھا دیا گیا تھا ڈیو ٹو بلوچستانز ریموٹنس اینڈ پاورٹی. لیکن اس سے بھی بات نہیں بنی. معاملہ اسی طرح کا اسی طرح ہے. یہ جو جتنے لیڈر, یہ 65 اگر بلوچستان اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں تو جنرل مشرف کے ٹائم سارے کے سارے منسٹرز تھے. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ان سے مل بیٹھ کے بات کرنی ہے, اور یہ جو اتنی ہیٹرڈ پائی جاتی ہے سینٹر کے خلاف, اس ہیٹرڈ کو کم کرنا ہے. اور جب وہ کم اپ کریں گے اس کے لیے آپ کو سیریس وینچر کرنا پڑے گا. جتنے ان کے سردار ہیں, آپ عوام کا ذہن ایک دم تبدیل نہیں کر سکتے. ذہن کی تبدیلی کے لیے آپ جو ہے یوسف شاہ گیلانی کے ٹائم بھی ان کو وہ اسکالرشپ دی گئیں, کوئی 7.5 جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو پاکستان کی مختلف بڑی فائنسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں پیسے بھی دیے جاتے تھے, منتھلی منی پاکٹ منی بھی دی جاتی تھی, 2 ریٹرن ٹکٹس بھی دیے جاتے تھے سال کے. لیکن اس سے افاقہ نہیں ہوا. پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی ابھی کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں بلوچستان کے, ان کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئی جو آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تبدیلی ابھی کیسے آئے گی؟ تبدیلی آئے گی آپ کو ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی اپنانے سے. وہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے ان کی جو لیڈرشپ ہے, جتنے نواب سردار ہیں, ان کو ٹیک اپ کرنا ہے, ان کو انگیج کرنا ہے, اور ساتھ پھر ان کو کہنا ہے کہ بھائی ہم نے ادھر تفرقہ نہیں ڈالنا, ادھر ہم نے پاکستان کے لارجسٹ انٹرسٹ میں ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, انٹیگریٹ کرانا ہے. کیونکہ تفرقہ جو ہے نا وہ مسلمان کی وہ جو ہے وہ صفت نہیں ہے. جیسے ایک بہت مشہور حدیث ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, من غشا فلیس منا, من غشا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اسلوب میں دوسری ایک حدیث ہے, من فرقا فلیس منا, کہ جس نے تفرقہ ڈالا, تفریق کی, وہ ہم میں سے نہیں. تو ان کو سمجھانا ہے مختلف طریقے سے کہ بھئی ایسے نہیں کرنا. تو پھر یہ خود اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے. ایک تو یہ ہو گیا طریقہ. دوسرا, ان سے بات چیت کر کے ان کو کانفیڈنس میں لے کے ادھر ایجوکیشن کا جو ہے نا وہ جال پھیلا دیں
کیونکہ جب ذہن بہتر ہوں گے نا، جب حقیقت بتائی جائے گی تو سینٹر سے، پنجاب سے، افواج پاکستان سے جو ایک وہ ایلیمنٹ ڈس لائکنگ کا وہ پایا جاتا ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوا ختم ہو جائے گا. تو ایک تو آپ یہ کام کریں، اور دوسرا یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا ہے، جسٹس گلزار نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کے اندر اتنی کرپشن ہے کہ 70-80% جو ہے وہ تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، اربوں خربوں ملتا ہے، سارا کرپشن میں کھایا جاتا ہے. بھئی 80% جو کرپشن میں بھجوانا ہے، 700 بلین کے یہ پروجیکٹس ہیں. آپ سرداروں سے ویسے ہی بات کر لیں کہ بھئی آپ نے کتنے لینے. دیکھیں اس چیز کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے مینج کرنا ہوگا. باقی ان سے یہ طے کر لیں کہ آپ نے ادھر سکول بنانے، کالج بنانے اور یہ باقی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا. آپ بات کر رہے ہیں گوادر کی، گوادر میں پینے کا پانی نہیں ہے، گوادر میں ہاسپٹل نہیں ہے. گوادر کی کیا بات کرتے ہیں؟ پورے کے پورے بلوچستان میں کوئٹہ کا جو کینٹونمنٹ ہے اس ایریے کو چھوڑ کے باقی کا بلوچستان کیا ہے؟ آج بھی آپ بلوچستان میں سیفلی موو نہیں کر سکتے. اس میں آپ نے کرنا یہ کہ جیسے افواج پاکستان نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، کوئٹہ کے اندر بھی ڈی ایچ اے اناؤنس کر دیا ہے، اسی طرح ایک ڈی ایچ اے گوادر میں بھی بنا دے. جب وہ ڈی ایچ اے جائے گا، اس طرح کے افواج پاکستان کے لوگ رہیں گے اور دوسرے لوگ رہیں گے، تو پھر ایسے، کیونکہ ایک دم چیزیں نہیں آتی. جو اکنامک تبدیلی ہے، رویوں میں تبدیلی ہے، وہ سوشو اکنامک چینج سے آتی ہے، ساتھ آپ نے سوشل چینج بھی لانی ہوتی ہے. تو جب یہ انٹیگریشن ہوگی تو پھر معاملات سیٹلڈ ہوں گے. یہ وی لاگ بہت طویل ہوتا جا رہا ہے، اور بھی کتنے موضوع اسپیکٹس ہیں اس کے جس پہ بات کرنی تھی، لیکن چونکہ ہمارا بھی مقصد صرف پرائم منسٹر عمران خان کے وزٹ کو کور کرنا تھا، ساتھ یہ تھا کہ تھوڑا سا بلوچستان کا جو ہلکا سا بلو پرنٹ ہے وہ آپ کو بتا دیں. باقی اس کی اور مختلف ڈائمینشنز ہیں تو وہ ہم تفصیلاً دوسرے وی لاگز میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.